قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 3 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ لفظی ترجمہ، الذین وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، ویقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، ومما اور اس میں سے جو رزقنا ہم نے رزق دیا، ہم ان کو، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ کلمات کی وضاحت، الذین یہ اسم موصول ہے، الذین جو لوگ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، یؤمنون کے حروف اصلیہ حمزہ میم نون ہے جو ایمان سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے تصدیق کرنا، یقین کرنا، اور اصطلاحی طور پر کسی چیز کا دل سے اقرار کرنا، زبان سے اعتراف کرنا اور عمل سے اس کو ثابت کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ بالغیبی یہ با حرف جار ہے جس کا معنی ہے پر، جس کے مختلف معنی ہے، یہاں ہم اس کا معنی پر کریں گے۔ غیب یہ غابہ یا غوبو سے مصدر ہے جس کا معنی ہے پوشیدہ ہونا، آنکھوں سے اوجھل ہونا۔ جو چیز حواس خمسہ سے معلوم نہ ہو اسے غیب کہتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ اور وہ قائم کرتے ہیں۔ یقیمون یہ اقامتاً سے مشتق ہے، اس کے حروف اصلیہ قاف واو میم ہے جس کا معنی ہے قائم کرنا۔ الصلاۃ کا معنی ہے نماز، اس کے حروف اصلیہ صاد لام یا ہے، اور یہ اور بھی کئی ایک معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ومما یہ من اور ما ہے، اصل میں من حرف جار ہے جس کا معنی ہے سے، اور ما کا معنی ہم یہاں پہ کریں گے جو۔ رزقنا رازقا اس کے حروف اصلیہ ہے جس کا معنی ہے رزق۔ رزقنا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم نے رزق دیا۔ ہم یہ ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے متقین کی طرف۔ ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، یہ انفاق سے مشتق ہے، اس کے حروف اصلیہ نون فا قاف ہیں جس کا معنی ہے خرچ کرنا۔ الذین یؤمنون بالغیب متقین کی پہلی صفت کیا ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ جبریل امین کے پوچھنے پر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ایمان کی تعریف کچھ یوں کی، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، یہ ایمان ہے۔ بالغیب سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، یعنی اللہ ہے، جنت ہے، جہنم ہے، اس کے فرشتے ہیں، قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے ہمیں کوئی خبر نہیں ہے، ان سب پر ایمان رکھنا یہ ایک مومن کی صفت ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ نماز کو ویسے ہی ادا کرنا جیسے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ادا کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے ادا کرو جیسے مجھے پڑھتے کو دیکھتے ہو۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، جب اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے تو وہ آ کے نماز پڑھنے لگے، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر سلام پیش کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ جاؤ جا کے نماز پڑھو اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے پھر نماز پڑھی، پھر سلام کیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر جواب دیا اور پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ جا کے نماز پڑھو تو نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری مرتبہ وہ کہنے لگا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو مبعوث کیا، اس سے بہتر مجھے نماز نہیں آتی، آپ مجھے سکھلا دیجیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو تکبیر کہو، اور فقرأ ما تیسر من القرآن جو قرآن سے میسر ہو پھر وہ پڑھو، اور اس کے بعد تکبیر کہہ کے رکوع میں جاؤ اور اطمینان کے ساتھ رکوع کرو۔ پھر جب رکوع کے بعد اٹھنا ہے، قومے میں جانا ہے تو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ جب سجدہ کرو تو اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، اور جب دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھو تو اطمینان کے ساتھ بیٹھو۔ اسی طرح اپنی تمام نماز مکمل کرو۔ اب ہمیں اس حدیث میں غور کرنا چاہیے، کیا ہماری نمازیں ایسی ہی ہیں؟ کیا ہم رکوع، سجود اور قومہ اور جلسہ استراحت بالکل اطمینان کے ساتھ کرتے ہیں یا جلدی جلدی؟ اور اگر ہم جلدی جلدی یہ سارا کچھ کرتے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ہماری یہ نماز نہیں ہے۔ اور اسی طرح نماز کو با جماعت ادا کرنا
یہ بھی اقامت صلاۃ میں سے ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ما من ثلاثۃ فی قریۃ ولا بدو لا تقام فیہم الصلاۃ الا قد استحوذ علیہم الشیطان فعلیک بالجماعۃ۔ فرمایا کسی بستی میں اگر 3 لوگ ہوں اور وہ نماز باجماعت نہ ادا کریں تو شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح صفوں کو درست کرنا بھی اقامت صلاۃ میں سے ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے سووا صفوفکم، صفوں کو درست کیا کرو، فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، کیونکہ صفوں کو درست کرنا، سیدھا کرنا، یہ نماز کو قائم کرنے میں سے ہے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ہم صفوں میں کھڑے ہوتے وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ، جب ہم صفوں میں کھڑے ہوتے تو قدم کے ساتھ قدم اور کندھے کے ساتھ کندھا بالکل ملا کے کھڑے ہوتے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے، یہاں رزق سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد علم بھی ہے، قوت و طاقت بھی ہے، اور مال و دولت بھی ہے، جس سے ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ یہ سب کچھ جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بچے تو خرچ کر، اگر تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا میں تم پہ خرچ کروں گا۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمیں کتاب و سنت کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔